لیتے ہیں. کیا مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہیں؟ نہیں. کیا مسلمان کے فرد کے حالات ٹھیک ہیں؟ نہیں. کیا مسلمانوں کا جو بھی فلسفہ اس وقت وہ چل رہا ہے جو کہ صحیح چلنا چاہیے تھا؟ نہیں. کیا سیاسی طور پہ ہم کسی لیول کے اوپر ہیں جس کا اسلام سے انہوں نے کوئی تعلق نہیں بنایا ہوا، تو وہ ٹیکنیک چلی ہے ان کی؟ اچھا، کیا ہماری آرمی جو ہے وہ اس لیول کے اوپر چل گئی ہے کہ ہم دنیا پوری اور اسرائیل کو ہم نے نس ڈال کے رکھی ہوئی ہے؟ نہیں صحیح. تو ہمارا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ پاس نہیں ہو رہا، سارے ڈپارٹمنٹ فیل ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بندوں میں مسئلہ نہیں ہے، فلسفے میں مسئلہ ہے. سمجھ، ٹیکنیک اور میتھڈالوجی میں مسئلہ ہے، بندوں میں مسئلہ نہیں ہے. یہ تو میں مان نہیں سکتا کہ ہمارے آرمی والوں کے اندر 2 ہاتھ 2 پیر نہیں ہوتے، بھی ایک ہاتھ لنگڑے لولے، نہیں، ایسا نہیں ہے. طاقت بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، اسکل بھی ہے، پریکٹس بھی ہے. ہمارے میتھ کے ٹیچرز انسان ہی ہے نا، میتھ پڑھاتے ہیں. قرآن کے ٹیچر قرآن پڑھانے والے انسان ہی ہے نا. مگر سم تھنگ از ناٹ ورکنگ. ویل، نتھنگ از ورکنگ ایکچولی. کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہمارا. ہم معاشی طور پہ تباہ استحصال ہو گیا، معاشرتی طور پہ ہو گیا، ایک گھر کے اندر خباثت داخل ہو چکی ہوئی ہے. ہمارا اقتصادی طور پہ، ہمارا سیاسی طور پہ، ہمارا ایموشنل نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکل ڈیمیج ہم سب کے سب ہوئے ہیں. ابھی اس دوران ایک بندہ ہے کہ بات سنو، میں آپ لوگوں کے ٹیلنٹ پہ بلیو کرتا ہوں. آپ لوگوں کے اندر یہ والا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، باقی جو نا ایک ایک کر کے آئیں گے. مجھے کسی کی نہ تعریف میں نہ کسی کی تنقید میں کوئی فائدہ ہے. مجھے فلسفے کے ریزریکشن میں میری پناہ ہے کہ فلسفہ صرف اللہ کے نبی کا ہو. قرآن کے علاوہ کوئی اور فلسفہ اگر امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو جہل کے کسی ایلیمنٹ کی تعریف کی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ قریش کے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہا ہو کبھی؟ کیا ان کے فلسفے کے اندر 1% 2% کچھ تو ٹھیک تھا نا؟ حلف الفضول بھی تو انہوں نے ہی کی تھی نا، کچھ تو ان لوگوں کے معاملات میں ٹھیک تھا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشنل اینگل سے گئے تھے ان کے پاس؟ بالکل بھی نہیں. فرد کے طور پہ اپنے طور پہ وہ صادق اور امین تھے، مگر ایکسپریشن ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا نہیں تھا. یہ یاد رکھیے گا. ایک دفعہ دکھا دیں مجھے کوئی حدیث، میں مان لوں. جب آپ ایک اتھا گہرائی میں ہو نا کالخ کی کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں اس کو اگلے نسل کے اور اس معاملے کو بیچ میں گیپ کیسے لے کے آنا ہے، تو آپ اس فلسفے کو ریجیکٹ بھی اور ڈیجیکٹ بھی، آر سے بھی اور ڈی سے بھی دونوں کام کرنا ضروری ہو جاتا ہے. مثال دیتا ہوں اس کو آپ کو. میں اگر آپ کو بتاؤں نا 100 لڑکے بیٹھے ہوں کہ وسیم اکرم کی جو آؤٹ سوئنگ ہے نا اس کا میں بہت بڑا فین ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص چیلنج تھا، میں آپ کو سکھا بھی رہا ہوں آؤٹ سوئنگ کیسے کرتے ہیں. تو اب وسیم اکرم کے ساتھ جو مرضی ہو، مگر کرکٹ میں نے تبلیغ کر دی ہے کرکٹ کی. سمجھ رہے؟ میں کل وسیم اکرم کو وقار یونس کی ان سوئنگ پہ کہوں نا، وسیم کو ان سوئنگ نہیں، وقار یونس کی ان سوئنگ تھی، تو وسیم اکرم تو آگے پیچھے ہو جائے گا، مگر کرکٹ نہیں ہلنے والا ہے ان کے دماغ سے. وہ میں نے سیٹل کر دیا ہے. اس کو جڑ سے مارنے کے لیے میں آج تک عمران خان کی کرکٹ کی تعریف نہیں کی، حالانکہ عمران خان کرکٹر نہیں اب، مگر ڈیموکریسی میں، اور میں عمران خان کی سائیکالوجی کو سپیریئر سائیکالوجی مانتا ہوں بائی دا وے. جی ٹھیک ہے، اتنی نہیں، وہ سیلف اسٹیم میں نہیں مسئلہ تھا اس کو. مگر میں اس کی جب کرکٹ کی تعریف کروں گا تو میں ڈیموکریسی کی بھی تعریف کروں گا. ناؤ ہز برانڈ ریپرزینٹس دیٹ. وی ہیو ٹو بی کیئرفل ان چوزنگ آور ورڈز. ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہیں تو کچھ چیزیں غلط ہیں. بھائی کچھ چیزیں ٹھیک ہیں کا مطلب ہے آپ نے بگر پلیٹ فارم کو ایکنالج کر لیا ہوا ہے. آپ نے خالی آؤٹ سوئنگ سکھائی تھی وسیم اکرم کی، مگر کرکٹ ان لوگوں نے خود ہی اوکے کر دیا تھا، کیونکہ میں نے کرکٹ اوکے کیا تو بالنگ اوکے کیا، بالنگ اوکے کیا تو آؤٹ سوئنگ اوکے کیا نا. ہاکی میں تو نہیں ہوتی نا آؤٹ سوئنگ، وہ کرکٹ میں ہی ہوتی ہے. سو بالکل اس وجہ سے آپ جب بھی مجھے دیکھیں گے میں فلسفے پہ گولی چلاتا ہوا نظر آؤں گا. میں نے کبھی، آپ نے کبھی میرے منہ سے نام سنا ہے کسی کا؟ جب بھی میں نے اشرف علی تھانوی کا نام لیا، تعریف میں نام لیا میں نے، حالانکہ میں، آپ کو بھی پتا ہے میں تبلیغ جماعت کے فلسفے کے اگینسٹ ہوں. میں نے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آیا ہمیشہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جو انہوں نے خیر لکھی ہے تو لکھی ہے، میں تو نہیں ان کی خیر کو زیرو کرنے والا نا. مگر جب میں بات کروں گا اسلام کے فلسفے کے علماء کرام کے پیڈسٹل کی، تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا پیڈسٹل ٹھیک ہے. پیڈسٹل ٹھیک ہوتا تو یہ حالات ہوتے ہیں ہمارے. پیڈسٹل صرف صحابہ کرام کا ٹھیک ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے، کیونکہ یا وہ ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہے. یہ دونوں اکٹھے ٹھیک نہیں ہو سکتے. دونوں کی پرفارمنس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ریزلٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. رزلٹ میں تو 7ویں آسمان کو اور زمین کے فرق ہے. دونوں کو ٹھیک کرتے ہی ہر لڑکے کو الاؤنس مل جاتی ہے کہ یار ایک ایک سٹیپ کر کے چلوں گا، پہلے ہی 2-3 قدم یہ والے چلتا ہوں. او بھائی تب تک دیر ہو چکی ہے.
ہر بریلوی اس لیے ہوا ہے کیونکہ پہلا قدم اس نے انہی کا لیا. ہر دیوبندی ہوا ہے کیونکہ پہلا قدم اس نے اپنے کافرین کے لیے لیا ہے. ہر اہل حدیث اس لیے ہوا کیونکہ پہلا کافرین. بچے کو تو نہیں پتا ہوتا نا فلسفہ کیا ہے, وہ جس ٹریک پہ چلتا ہے اسی ٹریک پہ رہتا ہے. کمیونسٹ چائنا کا چائنیز ہی مرے گا, کمیونسٹ ہی مرے گا, اس کا دین نہیں بدلنے والا. مسلمان سنی مرے گا, شیعہ ہی مرے گا, برازیل کا کیتھولک ہی مرے گا. 1-2% اپنا دین بدلتے ہیں, دنیا نہیں اپنا دین بدلتے. کیوں؟ اتنا بڑا پیراڈائم اس کو صحیح قرار دے ہی جا رہا ہوتا ہے. ہرڈ سائیکالوجی بولتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں, تلوار اور توڑا اٹھاتے ہیں, پیشہ اٹھاتے ہیں اور جڑ پہ لگاتے ہیں سیدھی کہ بھائی جو چیز غلط ہے اس کو جڑ سے غلط بتانا ضروری ہے, ورنہ آپ اس کے پتے کھانا شروع کر دیں گے. کھا پتے رہے ہوں گے, مان آپ جڑ کو رہے ہوں گے, مان آپ تنے اور درخت کو رہے ہوں گے. نفسیات کام ہے ایسے کرتے ہیں. سو آپ مجھے تنقید کرتا پائیں گے تو ہمیشہ سسٹم کی تنقید کرتا پائیں گے. میں مولویز بولتا ہوں, میں کسی ایک مولوی افتخار حسین فرام سیالکوٹ گرین اسٹریٹ نہیں بولتا. میں کبھی بھی نہیں کہا کہ فلاں والا مولوی غلط ہے. نہیں بھائی, مولویز نے یہ کام ویلیڈیٹ کر دیا, غلط ہے. سیاستدان 2 نمبر ہے. میں نے کب کہا ہے کہ کوئی ایک سیاستدان ٹھیک ہے؟ سیاستدان 2 نمبر ہے. کیوں؟ سجدہ کر کے بیٹھے ہوئے آرمی کو. آرمی کیوں غلط ہے؟ امریکہ کو سجدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اٹ از آرمی کو ایک بندہ غلط ہے؟ نہیں. ایوب خان سے لے کے ابھی تک کے آرمی ویٹ سارے کے سارے, یہ وردی تو پہنائی کرو نے ہمیں. کون سا مسلمان وردی پہنتا ہے آرمی میں؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, یہ پورا پیراڈائم کیا ہے. It's not about the army, it's not about the civil, it's not about the parliament, it's about the book. بھائی یا صحیح یا غلط اس کتاب میں نہیں ہے, کہیں رہ گیا تھا, انہوں نے پکڑ لیا ہے. قرآن تھوڑا سا چھوڑ گیا تھا, انہوں نے پکڑ لیا, تو پھر میرا قرآن میں نے ڈیمین کر دیا. کل حق کل خیر قرآن ہے. اس کے علاوہ کچھ خیر کچھ حق کہیں سے مل گیا کسی کو تو وہ قرآن کا دشمن ہو گیا. وہ یہ کہہ رہا ہے میرا نبی نعوذ باللہ خیانت کر گیا, نعوذ باللہ, کہ پورا حق تھا وہ نہیں دیا, تھوڑا ذرا دے دیا, تھوڑا سا رہ گیا. نعوذ باللہ, یہ دن آ گیا ہمارے اوپر کہ ہم یہ فلسفہ رکھیں گے. تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے, ان کو بھی قرآن میں فٹ کرنا پڑتا ہے نا, ان کے کرتوتوں کو قرآن میں فٹ کرنا پڑتا ہے. ورنہ عام لڑکا بھی کہتا ہے قرآن بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک, حالانکہ یہ دونوں اپوزنگ فورسز ہیں. تو نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اپوزنگ فورسز نہیں ہے, یہ قرآن ہی کی طرف ڈائریکٹڈ فورسز ہے. یہ قرآن نے ویلیڈیٹ کرنا ہے. تو وہ کیا, غلام اپنے آقا کو ویلیڈیٹ کرتا تھا, اور غلام اگر عالم نکل آیا تو قرآن ویلیڈیٹ کے بعد قرآن کے تھرو یہ لوگ ویلیڈیٹ ہوتے. یہ معاملہ چل رہا ہے. یہ اس لیے آپ کو تنقید کرنی پڑتی ہے اس جڑ کی کہ بھائی پتے ہرے ہوں یا کالے ہوں, خشک ہوں یا تار, ڈزنٹ میٹر. اس بارے میں بات کروں گا, آپ جڑ کو صحیح مان لیں گے. درخت خراب ہے, درخت خراب کرنا ضروری ہو جاتا ہے ہمارا. جو یو ہیو ٹو ریجیکٹ اینڈ ڈیجیکٹ ایٹ دا سیم ٹائم.